قطر میں امریکی فوجی اڈے پر حملے کا علم ہے۔ ایرانی حملوں اور ساری کی ساری صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہا گیا، امریکی حکام اس سلسلے میں ایسا بتا رہے ہیں۔ ایران نے آپریشن لانچ کر دیا۔ ایران نے قطر میں امریکی اڈوں پر میزائل داغے، فضا میں شعلے دکھائی دیے۔ ویڈیو آپ کے سامنے ہے، سما کے ناظرین دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ الحدیدہ بیس خالی کر چکا، امریکی میڈیا نے بتایا۔ ایرانی حملوں کے پیش نظر قطر اپنی فضائی حدود بند کر چکا۔ قطر، یو اے ای وہ ممالک ہیں جنہوں نے فضائی حدود کو بند کیا ہے۔ قطری حکومت نے اسکولز کو بند رکھا جائے ایسا بھی حکم دیا۔ ایران نے قطر میں امریکی فضائی اڈے پر 6 میزائل داغے، امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا۔ ایران نے عراق میں بھی امریکی اہداف کو نشانہ بنایا، ان پر حملہ کیا۔ ایران کے قطر اور عراق میں امریکی اڈوں پر حملے۔ ایران نے عراق میں امریکی فوجیوں کو نشانہ بنایا، خبر ایجنسی نے بتایا۔ ایرانی حملوں کے بعد قطر میں میزائل ڈیفنس سسٹم فعال۔ امریکی اڈوں کے خلاف آپریشن بشارت الفتح شروع کر دیا گیا، ایرانی سرکاری ٹی وی نے بتایا۔ متحدہ عرب امارات نے بھی اپنی فضائی حدود کو بند کیا، ایسی خبریں بھی آئیں۔ اور اس ساری کی ساری صورتحال میں وائٹ ہاؤس کا بیان بھی سامنے آیا، ان کا ورژن بھی سامنے آیا۔ قطر میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے کا علم ہے، ایرانی حملوں اور صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، وائٹ ہاؤس حکام نے بتایا، امریکی حکام نے بتایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں، قطر اور یو اے ای نہیں، ایرانی حملوں کے بعد تو اس سب کے ساتھ ساتھ یعنی قطر اور یو اے ای کے ساتھ ساتھ بحرین یہاں پر بھی ہائی الرٹ ہے۔ کچھ ایسی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے۔ طلعت صاحب، ایران نے آخرکار یہ جواب امریکہ کو دے دیا، جس جواب کی وہ بات کر رہے تھے، جس سخت جواب کی وہ بات کر رہے تھے، لیکن اب ہم یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ اب یہ جو جنگ ہے یہ کس طرف بڑھ رہی ہے، کس حد تک پھیل سکتی ہے؟ دیکھیں، ایران کی طرف سے پیغام بڑا واضح ہے کہ اگر ہم نے کچھ کہا ہے تو ہم نے وہ کر دکھانا ہے۔ جب ان کے سپریم لیڈر کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم اس کا جواب دیں گے اور سخت جواب دیں گے، تو انہوں نے اپنی آپشنز بہت محدود کر دیں۔ اب جواب تو انہوں نے دے دیا، لیکن اس کے بعد جو رد عمل ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ کے صدر کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگر ہمارے کسی اتحادی یا ہمارے کسی اثاثے کو کوئی زخم پہنچی تو ہم آپ پر اس سے زیادہ خوفناک بمباری کریں گے۔ اور میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا ہوں کہ اب امریکہ کی طرف سے جواب جو ہے اگلے چند گھنٹوں میں عملاً آ جائے اگر یہ حملہ ایران کی طرف سے ختم ہوتا ہے۔ دوسرا جو اس کا بڑا مسئلہ ہے کہ جو اتحادی جن کے یہاں پر ایئر بیسز ہیں وہ او آئی سی کے ممبران بھی ہیں، اور وہ ایران کو اسرائیل کے معاملے پر لفظی ہی صحیح سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ تو اب جب ان کی ایئر سپیس وائلیٹ ہوتے ہوئے، ان کی سوورینٹی وائلیٹ ہوتے ہوئے امریکی اڈوں پر جب میزائل لگتے ہیں تو وہ بھی اس تمام جنگ کی پارٹی بن جاتے ہیں۔ ایران کا خیال یہ ہوگا کہ کیونکہ وہ پارٹی بن گئے ہیں، لہٰذا وہ امریکہ کے اوپر اثر و رسوخ جمائیں گے اور کہیں گے کہ آپ برائے مہربانی اس جنگ کو روکیے کیونکہ ہم اس میں جھونکے جا رہے ہیں۔ امریکہ کی کیلکولیشن یہ ہوگی کہ چونکہ اتحادی اس کے ساتھ ہیں، وہ اس کے اندر جھونکے جا رہے ہیں، تو وہ اب امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کو آئسولیٹ کریں گے۔ تو سفارتی محاذ کے اوپر بھی اور جنگی محاذ کے اوپر بھی آپ کو اب یہ محاذ پھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ بہت خطرناک اس کے نتائج نکل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور طلعت صاحب، جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ سفارتی کوششیں، لیکن اب تو کوئی سفارتی کوششیں آپ کو لگتا ہے کہ نتیجہ خیز ہو سکتی ہیں، یا اب صرف ہمیں اس قسم کے حملے اور پھر اس کے جواب یہی اس پورے خطے میں نظر آئیں گے؟ جی، میں نے سفارتی کوششوں کا ذکر نہیں کیا، میں نے سفارتی محاذ کا ذکر کیا۔ سفارتی محاذ کے اوپر جو الائنسز ہیں وہ آپ کو ٹوٹتی پھوٹتی ہی نظر آئیں گی۔ ابھی آپ کو ایک طرف اسرائیل اور امریکہ نظر آ رہے تھے، اور ان کے ساتھ یورپ کے چند ممالک کھڑے تھے، جس کے اندر برطانیہ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، اور دوسری طرف وہ تمام دنیا کے ممالک ہیں جس کے اندر مسلم ممالک بھی موجود ہیں، چین بھی موجود ہے، روس بھی موجود ہے۔ اب چونکہ ایران نے میزائل داغے ہیں، یہ عرب ورلڈ کی طرف میزائل گئے ہیں، آپ کو اس خطے کا مزاج سمجھنا ہوگا کہ ایران یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی جس دشمن نے ہم پر حملہ کیا اور بدترین حملہ کیا، وہ دشمن آپ نے گھر میں چھپایا ہوا ہے، تو اگر آپ نے گھر میں بٹھایا ہوا ہے یا چھپایا ہوا ہے تو پھر ہم آپ پر حملہ نہیں کر رہے، ہم اس دشمن کی بیس پر حملہ کر رہے ہیں۔ اور ان بیسز میں سے جس کسی نے ان بیسز کا یا وزٹ کیا ہے یا ان کو اس کے بارے میں ادراک ہے، یہ عملاً ریاست کے اندر ایک ریاست ہوتی ہے، یہاں پر آوت جاوت، اترنا چڑھنا جہاز کا، یہ سب کے سب امریکہ کے کنٹرول میں ہے۔ تو ایران یہ کہہ سکتا ہے کہ بنیادی طور پر تو ہم نے امریکہ کے ساتھ
نبرد آزما ہے، آپ اس میں نہیں آتے. لیکن یہ آرگومنٹ مینٹین کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہ ان ممالک کی سرحدوں کے اندر حملے ہوئے ہیں. تو سفارتی محاذ جو ہے وہ بہت کمپلیکس ہو جاتا ہے ایران کے لیے. ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ اب جو آبنائے ہیں جس میں سے تیل گزرتا ہے، وہ آبنائے بھی ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کو کلوز کر سکتا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ اس کا اثر دنیا پر تو ہوگا لیکن اس کا اثر چین کے اوپر بھی ہوگا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو اسرائیل کی طرف سے جو شرارت کی گئی تھی، اب اس شرارت کے نتائج کہاں کہاں تک پھیلے ہوں گے. اور یہ بھی فرمائیے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کو خود بھی تنقید کا سامنا ہے کہ انہوں نے اپنا سارا وزن اسرائیل کے پلڑے میں ڈال دیا، خود کو ایران کے اور اسرائیل کے درمیان کچھ اس طرح سے لا کھڑا کیا. کچھ اس کا امپیکٹ تھوڑا بہت کچھ آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ کہیں آگ بجھنے کی کچھ صورت پیدا ہو؟ دیکھیں جی، فی الحال تو آگ بھڑک رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے حواریوں کی طرف سے کیلکولیٹڈ رسک لیا گیا تھا. جو معلومات ہمارے پاس ہیں اس کے مطابق یہ جنگ جو اسرائیل نے ایران کی طرف دھکیلی، یہ پچھلے سال نومبر دسمبر کے اندر لاگو، اس کو پلاننگ کر دی گئی تھی، لاگو وہ اب ہوئی ہے. اس کے اندر امریکہ کی اپنی انٹینشن بھی انوالو تھی. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کیلکولیٹڈ رسک لیا گیا ہے کہ اگر یہ خطہ بہت بڑے کسی سانحے سے دوچار ہوتا ہے تو ہمارے کور انٹرسٹ اس میں کیا محفوظ ہوتے ہیں یا نہیں. اور اس وقت ان کے کور انٹرسٹ کیا ہیں؟ ان کے کور انٹرسٹ یہ ہیں کہ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل یہاں کا بے تاج بادشاہ بن جائے، اور جو بڑی بڑی سلطنتیں ہیں جو معاشی طور پر مضبوط اپنے کو کرتی ہیں یا ریاستیں ہیں، یو اے ای ہے، اگر آپ ان کے انویسٹمنٹ لیول دیکھیں، سعودی عرب ایک اسپیکٹیکولر نئی ماڈرن ریاست کے طور پر ایمرج کر رہا ہے، قطر ہے، برابر میں عمان لگا ہوا ہے. یہ ریاستیں اس جنگ کے نتائج کی صورت میں کمزور ہوں. عرب دنیا کمزور ہوگی تو اسرائیل کا ڈنکا بجے گا، اور اگر عرب اور عجم کے درمیان یعنی ایران کے درمیان مخاصمت بڑھ جاتی ہے تو پھر جو سیکٹیرین وائلنس ہے وہ سارے خطے کو اپنی زد میں لیتا ہے. امریکہ سمندر پار دور بیٹھا ہوا ہے، اسرائیل اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے. تو خوفناک نتائج تو نکلیں گے کہ امریکہ کی اپنی کیلکولیشن کے مطابق ان نتائج کا اثر جو ہے ان ریاستوں کے اوپر ہوتا ہے جو کمزور ہوں گی اور ان کے نیچے لگیں گی. اور ساتھ بڑا اس کا جو اثر پڑے گا وہ چین کے اوپر پڑے گا، سی پیک کے اوپر پڑے گا. چین کی ان علاقوں میں بہت زیادہ انویسٹمنٹس ہیں، ان کے بہت بڑے بڑے پلانز ہیں. دولت صاحب، پاکستان کا سٹینڈ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان نے، جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا، پاکستان نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے، حملوں کی مذمت کی ہے، حملوں پر تشویش کا اظہار کیا، لیکن امریکہ کا جو نام ہے وہ نہیں لیا گیا، امریکہ کا نام لے کر مذمت نہیں کی گئی ہے. دیکھیں، پاکستان کے لیے بہت ایک آپ سمجھیں کہ تنے ہوئے رستے کے اوپر پاکستان کھڑا ہے. اگر آپ امریکہ کے نام کا ذکر کریں تو جب اسٹرائکس ہوئی تھی تو پاکستان فارن آفس نے اس کے اوپر بڑے واضح الفاظ سے امریکہ کا نام لے کے اس کو کنڈیم کیا. آج جو تفصیل سامنے آئی ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی، اس کے اندر آپ کو احتیاط نظر آتی ہے، جس احتیاط کے ذریعے پاکستان نے تنے ہوئے رستے پر چلنا ہے. ایک طرف ایران کے خلاف زیادتی ہوئی ہے، ایران کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، بڑے لیول کے اوپر ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہے. دوسری طرف امریکہ ہے جس کو ہم نے پریز کیا، جس کا جو سٹینس تھا ہندوستان کے ساتھ جو جنگ ہوئی جب اس نے جارحیت کرنے کی کوشش کی اور منہ کی کھائی، اس میں امریکہ کا کردار بڑا مثبت تھا. تو اگر نام منہا کر کے ہم اس جو تنگ موڑ ہے اس میں سے گزر سکتے ہیں تو کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس کا احاطہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی تسلیز نے نہیں کیا، عمومی باتیں کی. اب بڑا مشکل ہو جائے گا. اب اگر پاکستان کے بڑے قریبی جو دوست ہیں، اگر میں نے ابھی دیکھ رہا تھا خبروں میں کہ یو اے ای نے بھی ایئر سپیس بند کی ہے، سعودی عرب نے بھی ایئر سپیس بند کی ہے، اگر ایران کے میزائل جو ہیں یو اے ای اور سعودی عرب کی طرف جائیں گے تو پھر ہمیں ایران سے متعلق اپنا سٹانس جو ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی.